بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین اور سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری، صدر ادارہ تحقیقات امام احمد آپ سے مخاطب ہیں۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر تعارف پیش کیا تھا۔ اب میں ان کی چند ایسی انفرادی خصوصیت بتانا چاہتا ہوں جو بر صغیر ہی کے نہیں، بعض وقت پورے عالم اسلام کے جو علماء اور محققین اور مفسرین محدثین گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت وہاں بھی سبقت لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کے دین تھی ان کے پاس۔ تو میں چند انفرادی چیزیں اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے بتاؤں کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا بڑی عمر میں، خاص طور سے 50 سال کے اوپر جا کر، تو شاید ناممکن تو نہیں لیکن مشکل بہت ہوتا ہے۔ البتہ بچے تو ہم نے دیکھا ہے کہ 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے حفظ کر لیتے ہیں، سال 2-3 سال کے اندر حافظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن احمد رحمۃ اللہ علیہ سب چیزیں تو حفظ کر لی تھیں انہوں نے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب دست نظامی کر رہے تھے اس وقت انہوں نے قرآن کریم لفظاً حفظ نہیں کیا تھا، لیکن مفہوم ان کے پاس سب موجود تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ بریلی شریف جہاں وہ رہتے تھے، اس کی مسجد کے جو امام تھے وہ چلے گئے تھے کسی اپنے گھر چلے گئے تھے، اور وہی تراویح پڑھاتے تھے۔ تراویح پڑھانے کے لیے وہ واپس نہیں آئے تھے، ان کا معذرت خط آ گیا۔ تو آپ کے احباب نے کہا کہ سال تراویح کون پڑھائے گا؟ آپ نے کہا اللہ انتظام کر دے گا۔ بس ختم ہو گئی، چاند ہو گیا۔ جس دن چاند ہوا انہوں نے مولانا امجد علی صاحب کو بلایا جو ان کے خلیفہ تھے، مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو عبد المصطفیٰ اظہری جو ہمارے پاکستان کے MNA بھی تھے اور عالم دین تھے، دارالمجدیہ کے بانی تھے، ان کے والد ماجد کا نام تھا مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت خلیفہ تھے۔ ان کو بلایا اور کہا کہ مولانا آپ میرے پاس مغربی نماز بعد آ جائیے گا۔ وہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ مولانا مجھے آپ ترتیل سے قرآن سنائیے، جتنا سنا دیتے ہیں، پارہ، سوا پارہ، 1.5 پارہ، میں سنوں گا۔ وہ سمجھے نہیں، خیر انہوں نے ترتیب سے وہ سوا پارہ پہلے دن یا 1.5 پارہ جو ہے انہوں نے سنا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے سن لیا، کہا چلیے نماز کی تیاری کریں۔ عشاء کی پہلی تراویح تھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کون سا حافظ آئے گا اور کون پڑھائے گا۔ نماز عشاء آپ نے پڑھا دی، اس کے بعد آپ نے کہا صفحے باندھ لیں، تراویح پڑھائی جائے گی۔ آپ نے شروع کر دی۔ آپ نے جتنا سنا تھا ایک دفعہ اس ترتیل سے الحمد سے لے کر اور 1.5 پارے تک وہ سارا کا سارا انہوں نے مصلی پہ سنا دیا۔ اب یہ روزانہ ہوتا رہا، یعنی 26 دن تک یہ کام ہوتا رہا، اور روزانہ کبھی سوا، کبھی 1.5، کبھی 1، جیسے بھی ہوا وہ ایک دفعہ سنتے اور جا کر سناتے۔ لہٰذا اگر میں اس کو اس طرح، آپ تاریخ میں پڑھیں گے کتابوں میں کہ مولانا نے رمضان شریف کے اندر 1 ماہ میں قرآن کا حفظ مکمل کر لیا، لیکن میں نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حفظ کیسے کیا۔ وہ روز آنا 1 گھنٹہ جو بلاتے تھے مولانا امجد علی صاحب کو، روزانہ ان سے پارہ، سوا پارہ، 1.5 پارہ سنتے تھے ایک دفعہ، اور ان کو ترتیب میں یاد ہو جاتا تھا اور جا کے وہ سناتے تھے۔ تو یعنی یوں کہیے، اگر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ 27 گھنٹے میں حافظ قرآن اگر دنیا میں کوئی بنا ہے تو فرد واحد ہے احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کرامت کہیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ استقامت ہے۔ کرامت آپ کہہ لیں، اس کو حرج نہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد ترجمہ قرآن، یعنی ایک انفرادی بات ہے، دوسری انفرادی بھی قرآن مجید کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ آپ جتنے بھی مترجمین قرآن کو یا مفسرین کو پڑھیں گے تو آپ یہی دیکھیں گے کہ انہوں نے کئی سال لگائے ترجمہ کر۔ ترجمہ قرآن زیادہ مشکل ہے تفسیر قرآن سے، اس لیے کہ تفسیر میں تو آپ ایک بحث کر کے بات کو سمجھا دیتے ہیں، لیکن ترجمے کے اندر آپ نے محدود الفاظوں کے اندر اس متن کو بتانا ہے جو اللہ کی منشا ہے۔
اور اس کو الفاظوں میں ہی سمیٹنا ہے. آپ کے پاس 2 لائنیں نہیں ہیں، ایک ہی لائن ہے. اس لائن کے اندر انتخاب کرنا الفاظوں کا آپ کا ہوتا ہے. تو جتنے بھی مترجمین آپ دیکھیں گے تاریخ میں تو انہوں نے سالوں لگائے، سالوں نے تو مہینوں تو لگائے ہوں گے. لیکن کتابیں ان کے، اگر جیسی کتاب یہ تو چند کتابیں نا، جب کوئی مترجم قرآن مفسر قرآن ہوتا ہے تو اپنے سامنے جتنے بھی اس سے پہلے ترجمے ہو چکے ہوتے ہیں اس زبان میں، یا تفسیر والا تفسیر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامنے رکھتا ہے اور کنسرن کرتا رہتا ہے اس آیت پہ کیا، اس آیت پہ کیا، اس آیت پہ کیا، اس آیت پہ کیا، فلاں فلاں فلاں. اس کے بعد وہ اپنی تحریر کرتا ہے، تفسیر کی شکل میں، ترجمہ کی شکل میں. لیکن پھر دنیا دیکھ لے اور سمجھ لے کہ احمد رضا دنیا کے واحد مترجم قرآن ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی کتاب کی مدد کے، کسی ترجمہ یا تفسیر یا حدیث یا کوئی کتاب ان کے سامنے نہیں، صرف یہاں بھی مولانا امجد علی صاحب ہے. مولانا امجد علی صاحب نے ایک موقع پہ کہا تھا، حضرت اردو کا اچھا کوئی جامع ترجمہ نہیں ہے مارکیٹ میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اگر آپ کر دیں. فرمایا میرے پاس وقت کہاں ہوتا ہے، میرے پاس ایک ہی وقت میں 400 استفتاء آئے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے ان کے جواب دینا ہوتے ہیں. میں نہیں دوں گا تو کون دے گا، تو میں کہاں سے وقت لاؤں. تو فرمایا دیکھو میرے پاس ایک ہی وقت ہوتا ہے تھوڑا سا میرا ریسٹ کا، اور ریسٹ میں کرتا ہوں مغرب سے عشاء کے درمیان، بس 22 گھنٹے میں لکھتا پڑھتا ہوں. تو اب وہ فرمایا اگر تم آ جاؤ مغرب کے بعد قلم لے کر تو میں انشاءاللہ یہ کام کرا دوں گا. تو ایک دن میں شروع کر دیا. یہ 1310 کی بات ہے، 1310 ہجری، کام شروع کر دیا. اور جتنا وہ ایک دن میں کام کرتے وہاں پر تاریخ لکھ دی جاتی ہے. جناب عالی میرے پاس اصل مسودہ موجود ہے جس میں تاریخیں بھی مینشن ہیں. اب ہوتا کیا، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مولانا آپ ذرا 2 رکوع پڑھیے. انہوں نے 2 رکوع پڑھ لیے. اس کے بعد 2 رکوع سننے کے بعد آپ اس کا فی البدیہہ ترجمہ املا کروا دیتے، جیسے کہ کوئی خط لکھا ہے کسی کو. کمال. اور وہ فرماتے ہیں مولانا صاحب میں تعجب کرتا تھا کہ بھئی ایک آیت نہیں، 2 رکوع 3 رکوع میں نے پڑھ کے سنا دیا اور وہ مجھے تسلسل کے ساتھ آیت وائز مجھے ترجمہ املا کروا رہے ہیں. نہ وہ کہیں اٹکتے ہیں، نہ رکتے ہیں، نہ کہتے ہیں فلاں کتاب لاؤ اس میں دیکھتا ہوں کیا ہے. نہ کچھ نہیں، مجھے وہ لکھا دیتے ہیں، سارا املا کرا دیا. میرے پاس جو نسخہ اصل کا فوٹو کاپی موجود ہے میرے پاس الحمدللہ میری لائبریری میں، اس کے اندر میں نے دیکھا ہے 24 یا 25 نشستیں ہوئی ہیں مختلف، یعنی وہ تسلسل روزانہ نہیں ہوا ہے، جب مجھ کو موقع ملا. ان 25-26 نشستوں کے اندر جو وقت میں نے پھر کیلکولیٹ کیا تو وہی 1.25 گھنٹہ بھی اگر لگا لوں میں تو 30 گھنٹے بنیں گے، 32 گھنٹے بنیں گے، 35 گھنٹے بنیں گے، 40 گھنٹے بنیں گے. بھائی وہ ان گھنٹوں کے اندر، یعنی 48 گھنٹے بھی پورے نہیں ملیں گے، اور اس کے اندر انہوں نے پورا ترجمہ قرآن کا املا مولانا امجد صاحب کو کرا دیا، اور اس کا نام بھی لکھ دیا کنز الایمان فی ترجمہ القرآن، جس کے 1310 عدد ہجری بنتے ہیں. ان کو 1310 میں ہوتا ہے. ان کا قاعدہ یہ تھا جتنی کتابیں لکھی ہیں مولانا نے اس کا عربی میں نام ہے، اور وہ سن بھی، اور عربی نام کیسا ہے، جو سن ہے اسی عادات کے مطابق. لیکن ان کا دوسرا بڑا کارنامہ ہے کہ ایک 25 نشستوں کے اندر انہوں نے ترجمہ قرآن مکمل کر دیا. تیسرا کارنامہ، اور یہ انفرادیت ہے، دیکھ لیے آپ کو کہیں نظر نہیں آئی. تیسری انفرادیت یہ ہے کہ کنز الایمان کے بعد آپ دیکھیں فتاوی رضویہ میں بہت بڑا مارکز العارہ کتاب ہے. فتاوی رضویہ کے اندر 5 انواع سے فتوے دیے ہیں، یعنی 5 طریقوں سے فتوے دیے ہیں، اور 5 طریقوں سے فتوے کسی بھی مفتی کے فتاوی میں نہیں ملیں گے. 5 کیا ہیں؟ اردو نثر میں فتوے ہیں بہت زیادہ، اردو نظم میں بھی ہیں، یعنی نظم سوال آیا، نظم میں جواب دیا اردو نظم کے اندر. اس طرح فارسی نثر کے اندر ملیں گے، فارسی نظم میں سوال آیا، فارسی نثر میں جواب دیا انہوں نے، یہ بھی فتاوی میں موجود ہے. اور تیسرا 5واں عربی میں. تو یہ 5 انواع سے جو آپ وہ دیکھیں گے اگر کسی فتاوی میں دنیا کے اندر نہیں ملے گا کہ 5 طریقے سے جواب دیے گئے ہوں. تو یہ 5 طریقے ہیں، 3 زبانیں ہیں، اور یہ فتاوی رضویہ ہے جس کی 30 جلدیں جو ہیں وہ آپ مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں، موجود ہیں. ایسی آپ اگر شاعری میں چلے جائیے تو میں نے شاید پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا یا پھر بتا دیتا ہوں کہ 4 زبانیں
ایک نعت میں آج تک کوئی نعت گو شاعر ہمارا نہیں لکھ سکا. ہمارے 200-250 سالہ اردو زبان کی تاریخ میں لاکھوں نعتیں لکھی گئی ہوں گی یقیناً, چھپی بھی ہوں گی, نہیں بھی چھپی ہوں گی, لیکن کبھی کسی نے یہ رپورٹ نہیں کیا کہ بھائی ایسی بھی نعت ہم نے سنی ہے جس میں کسی شاعر نے 4 زبانوں کو 2 مصروں میں استعمال کر دیا ہو. یہ نہیں سنا. یہ انفرادیت آپ ہی کو حاصل ہے کہ 4 زبانیں ہیں. لم یات نظیر و کفی نظر, یہ عربی ہے. مثل تو نشد پیدا جانا, یہ آپ کے فارسی ہے. جگ راج کو تاج تورے سر سو, یہ ہندی ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا, یہ اردو ہے. اور باقی 8 اشعار اور ہیں اسی بحر کے ساتھ. بحر بھی لمبی ہے, 4 مصرے 2 مصرے ہیں, توڑ کر انہوں نے آدھے کر کے بیلنس کر کے انہوں نے کر دیے ہیں. ایسا تو مل جاتا ہے کہ ایک عربی میں اور ایک اردو کے اندر, ایک فارسی میں ایک اردو میں, لیکن ایسا نہیں ملتا. تو یہ بھی انفرادیت آپ کو حاصل ہے کہ اردو شاعری میں ایسا کسی نے لکھا. اس کے بعد ایک انفرادیت اور ہے, علمی انفرادیت بتا رہا ہوں. دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو میں پیور علمی تعارف آپ کے سامنے پیش کروں, تاکہ آپ کتابیں جب جا کے دیکھیں تو ایسا نہ ہو کہ مرزا قادری نے کچھ کہا تھا اور کتابوں میں کچھ اور ہے. اب میں آپ کو ایک بتانے یہ جا رہا ہوں کہ چند گھنٹوں میں درجنوں رسائل بغیر کتاب کی مدد کے لکھے ہیں. یعنی 1000 کتابیں ہیں, 55 سال کا ٹائم ہے. اس میں کئی رسالے ایسے ہیں, میں نشاندہی کروں آگے چل کر, کئی رسالے ایسے ہیں جو میں نے شاید پہلے کیا بھی تھا کہ دولت مکیہ الفقی عربی زبان میں لکھی چند گھنٹوں میں. ایسے اس کے علاوہ اور بھی کئی رسالے ہیں. تو چند گھنٹوں میں ایک موضوع پر پوری کتاب لکھ دینا 100 صفحے کی, ایسے زیادہ, یہ چلو 50 صفحے بھی, اور میں کہہ رہا ہوں 20 صفحے بھی بہت ہیں. آپ کسی بھی عالم کے پاس جائیے, کسی مصنف کے پاس جائیے اور اسے کہیے صاحب اس موضوع پر مجھے فی البدی آپ لکھ دیں مجھے 20 صفحے. وہ کہے گا مجھے 20 دن تو دے دو یار, ذرا مطالعہ تو کر لوں, ذرا مجھے ٹائم لگے گا. اور وہ لکھے گا, کاٹ پیٹ کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. لیکن یہاں پر کیا ہے, سوال آیا سامنے, جواب لکھنا شروع کیا. چھوٹا سوال اگر جواب ہے تو وہ جواب فتح میں چلا گیا, نہیں تو پورا رسالہ لکھ دیا. اور رسالہ 50-60 صفحے سے کم کا نہیں ہوتا. تو وہ انہوں نے لکھ دیا, اس کا نام بھی تجویز کر دیا عربی زبان میں. تو یہ چند گھنٹوں میں پھر میں بتا رہا ہوں, کمال در کمال, کمال در کمال. کبھی بھی کسی رسالے کے لکھتے وقت, کسی فتویٰ لکھتے وقت ان کی ڈیسک پر کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی. سب یہاں پر محفوظ ہے. ساری کتابوں کی فائلیں جس طرح کمپیوٹر کے اندر اگر آپ ڈال دیں, درس نظامی کی تمام کتابیں, حدیث کی تمام کتابیں, تفسیر کی تمام کتابیں, فقہ کی تمام کتابیں آپ ڈال دیں, ہزاروں کتابیں ہوں گی اس کے اندر ہوں گی. آپ کو ضرورت ہوگی آپ موضوع لائیں گے, کلک کریں گے, اس کے سامنے آ جائے. یہ پورا کمپیوٹرائز سسٹم احمد رضا کے ذہن میں محفوظ تھا. اور پھر دلائل کی کثرت. دیکھیں کوئی بھی مفتی لکھے گا کوئی فتویٰ کسی موضوع پر, 1-2 قرآنی آیت دے دے گا, 2-4 حدیثیں دے دے گا, بس آپ جا کے فتاویٰ دنیا کے دیکھنا شروع کر دیجیے. آپ کو چیلنج نہیں کر رہا, میں ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ جا کے دیکھ لیں اس کو, کہ بھئی جو ہمارے مفتیان ہیں یا محققین ہیں وہ جب لکھتے ہیں کسی موضوع پر تو دلیل میں کس طرح سے آگے چلتے ہیں. موضوع ایک ہوگا, اس پر دلیلیں چاہیے. موضوع حضرت کے پاس یہ آیا کہ درود التاج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا کہا گیا ہے, والوبا والقات والمرد والعلم باقی ہے, لیکن دافع البلا کہا گیا. یہ سوال آیا کیا یہ کہنا جائز ہے اور حضور کو کہا جا سکتا ہے, یہ سوال ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی الامن العلا, اس کے اندر اس کا بھرپور جواب دیا, دافع البلا کو دفاع کیا. کیسے کیا؟ 50 قرآن کریم سے آیات لائے ہیں دلیل کے طور 50, اور 218 احادیث ڈیفینڈ میں لائے ہیں. اب تو جو شخص 50 آیات اور 200 سے زیادہ احادیث کو صرف ایک موضوع کے لیے استعمال کر رہا ہے, تو آپ سوچئے اس کا علم کتنا وسیع ہوگا. یہ ہے انفرادیت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو اللہ رب العزت نے ان کو علم دیا تھا, فہم دی تھی, اور ساتھ ساتھ
ان کے ذہن کو، آج کی دنیا کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ ان کے ذہن کو کمپیوٹرائز کیا ہوا تھا فلی، یعنی اللہ کی عطا سے ان کا ذہن کمپیوٹرائز تھا. وہ ایک دفعہ کتاب پڑھ لیتے، فرماتے کہ مجھے سالوں تو میں عبارت کو لائنوں سے بتاتا ہوں کہ کس صفحے پر ہے، اور واقعی مضمون تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے میرے پاس. تو یہ ان کی ماشاء اللہ